خوش آمدید، حاضر ہیں رمضان میں۔ آج چھٹا روزہ ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے غصہ۔ کیوں ہے، کیوں آتا ہے، کیا وجہ ہے اور یہ ہے کیا چیز؟ ہم اس کے تمام سوالات کے جوابات اپنے علماء کرام سے لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ غصہ کیا ہے، کیوں آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ جو ہے وہ نفس کی ایک بیماری ہے۔ تو غصہ وہ چیز ہے کہ جس سے معاشرے میں جو ہے بہت سے گھر اجڑ گئے، بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور غصے سے بہت زیادہ انسانی جسم پہ نقصانات جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں جس معاشرے میں آپ اور ہم زندہ ہیں، یہاں غصہ آنا فطری عمل ہے۔ یہاں جس معاشرے میں انصاف اور عدل نہیں ہوگا، جہاں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں ہوں گی اور راستہ نہیں ملے گا، پھر آدمی کو غصہ آئے گا۔ جب انصاف نہیں ملے گا پھر غصہ آئے گا، حقدار کو حق نہیں ملے گا، غصہ آئے گا۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ رمضان میں کچھ غصہ زیادہ آتا ہے انسان کو، اور بات بات پہ جو ہے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد غصہ کر کے وہ کہتا ہے مجھے تو روزہ ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہے ہم پہ۔ ارے بھائی، روزہ رکھا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا ہے، ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ بس میں لڑ رہے ہیں آپس میں، کرائے پہ جھگڑا ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے روزہ ہے۔ ارے بھائی، روزے کا اس سے غصے سے کیا تعلق ہے؟ تو دراصل غصہ ایک ایسی نفس کی بیماری ہے کہ جو رمضان میں اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے معاشرے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اگر ہم حقدار کو حق دے دیں، کسی کا حق غضب نہ کریں، اخلاقیات ہمارے معاشرے میں عام ہوں، قرآن اور دین کی تعلیم عام ہو، ایک اسلامی معاشرہ ہو، اگر کسی بزرگ کو دیکھیں تو ہم جگہ دے دیں، اگر کوئی روڈ کراس کر رہا ہے تو ہم گاڑی روک لیں، تو یہ ساری جب باتیں ہوں تو انسان جو ہے غصہ نہ کرے۔ مگر ہمارے معاشرے میں تو نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی اصول ہے۔ اب رمضان میں ایک دفعہ آپ ذرا بل پے کرنے بینک چلی جائیں، آپ جب لمبی قطار دیکھیں گی، ہر آدمی چاہے گا کہ آگے بڑھے، اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر غصہ ہوتا ہے۔ اور پھر روزے میں تو ویسے ہی غصہ جو ہے منع ہے، اس لیے کہ روزہ صبر کا نام ہے، روزہ اللہ کی صبر و رضا کا نام ہے، غصے کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ جب صبر ہوگا تو ظلم کو بھی برداشت کرے آدمی، زیادتی کو بھی برداشت کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو روزہ وہ کامل ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو روزمرہ چیزیں ہم عام زندگی میں بچوں پہ غصہ کرتے ہیں، گھر والوں پہ غصہ کرتے ہیں، معاشرے میں غصہ کرتے ہیں، اگر یہ بھی ہم نے روزے میں کیا تو پھر ہم روزوں کے رموز حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگر روزے کے مفتی صاحب رموز حاصل کرنے ہیں تو پھر ہمیں ان ساری چیزوں کو، معاشرہ یہی رہے گا، معاشرہ تو نہیں بدلے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی، میں آپ کے سامنے خاص طور جس طرح ابھی ہماری بہن نے سوال کیا جی کہ غصے کے حوالے سے، تو قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ نے واضح طور پہ بڑی پیارے انداز میں فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، جن سے پیار کرتا ہے، اور ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی۔ ایمان والوں کی کیٹیگری کیا ہے کہ سب سے پہلے ان کی صفت یہ ہے والقاظمین الغیظ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں غصے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ بلا وجہ غصہ نہیں کرتے۔ غصے کی کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ایک غصہ وہ ہوتا ہے جو جائز ہوتا ہے، ایک غصہ وہ ہوتا ہے جو کہ ناجائز ہوتا ہے، اور ایک غصہ ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے۔ واجب سے مراد کہ لازمی وہاں پر امر بالمعروف دکھانا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر کون سا غصہ ناجائز ہے؟ مثال کے طور پر جس میں وہ غصے میں آپ ناحق کسی پر ظلم کریں، ناحق زیادتی کریں، اور اس کے غصے کا جواب بھی آپ غصے سے دے رہے ہوں، اور جس کی بنا پر آپ کی عقل زائل، جو گھریلو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسے ایسے کام سر انجام ہو جاتے ہیں کہ غصے کی حالت میں انسان بھی پچھتا رہا ہوتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، کسی کا خون ہو جاتا ہے، یا پھر بعد میں ہوتا ہے میں نے بعد میں پچھتاتا ہے، اور بعد میں انسان پچھتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ فرمایا کہ ایمان والی کی صفت کیا ہے کہ غصے کو پی جاتا ہے۔ تو ایمان والا جو بھی ہوگا اس کی صفت یہ ہوگی کہ اگر اسے اس طرح کا کوئی غصہ آئے گا
تو اس کو پینے کی کوشش کرے گا. اور پھر آگے اگر مثال ہم دیکھیں کہ کون سا غصہ ایسا ہے کہ جو ہمیں لازمی سے مراد کہ ہمیں جہاں پر کرنا چاہیے وہ ہے ایمان کا تقاضا. جب ایمان کی بات آئے, غیرت ایمان, دین کی بات آئے, غیرت کی بات آئے کہ آپ کی کوئی عزت پہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس سے اس طرح ملیں کہ آپ قوت بھی رکھتے ہیں, طاقت بھی رکھتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں. تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے, اسلام کی بات آتی ہے, تو آپ لازمی طور پر اس کا جواب دیں. لیکن غصے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اسی کی جاہلانہ گفتگو کا کوئی گالی کا جواب گالی دیں, میں دیتے ہیں, بلکہ گالی کا جواب گالی میں دینے سے بہتر ہے کہ اس کو اس طرح جواب دیں کہ اس کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کی. اچھا, اب جو میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ قرآن میں رب نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ غصہ آتا ہے تو غصے میں وہ پی جاتے ہیں, اور دوسری صفت جو ان کی وہ ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں اور معافی نہیں کرتے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, وہ غصہ بھی پیتے ہیں, معاف بھی کرتے ہیں اور احسان بھی کرتے ہیں. احسان کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ ان کی کوئی بات خراب ہوئی ہے اللہ اسے معافی نہیں کر رہے, صرف اسے غصہ ہی نہیں پی رہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی زیادہ کوئی کام اس کو اگر پڑ جاتا ہے آپ سے تو صلہ رحمی کرتے ہیں, اس کی مدد بھی کرتے ہیں. تو یہ ایمان والوں کی صفت. امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ بازار سے گزر رہے تھے, ایک شامی شخص تھا جو کہ آپ کو جانتا نہیں تھا. اس نے جو ہے آپ کی توہین کی, اور توہین مستند کتابوں میں ہے کہ اس نے گالیاں بکی. کس کے لیے؟ جس کے لیے سرکار نے فرمایا تھا حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, ان کی جن کو کاندھوں پہ سوار کراتے تھے, جو دونوں شہزادے آپ کی زلفیں پکڑتے تھے, نانا سے اتنی محبت تھی کہ نانا سینے پہ سلاتے تھے. وہ امام جو ہے وہ خاموشی سے سن رہے ہیں. جب وہ توہین کر کے تھک گیا تو امام تو طاقت رکھتے تھے, جیسے کہ مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت قرآن سے وضاحت کی, میں اسی بات کا وہ کروں کہ امام طاقت رکھتے تھے, اس کو مار دیتے سواری سے اتار کے. امام نے اس سے پوچھا کہ تو مسافر لگتا ہے, اگر بھوکا ہے تو چل تجھے کھانا کھلاؤں. اس نے کیا کیا تھا؟ گالیاں دی تھی. اور امام نے کیا فرمایا؟ اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں. اگر تیرے پاس زیادہ سفر نہیں ہے تو یہ شرفیاں ہیں, یہ شرفیاں لے لے. اگر سواری کمزور ہے تو لے میری سواری لے لے. اگر تھک چکا ہے تو چل گھر میں آرام کر لے. اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے تو بتا, وہ پوری کر دوں. اس نے کی تھی توہین, وہ اس کا ظرف تھا, یہ امام کا ظرف تھا. سواری سے اترا, امام کے قدموں پہ گر پڑا. اچھا, ایک ہمارا ایک سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا غصے میں روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا, بہت سا سوال ہے. میں حضرت کی بات کو تھوڑا تصحیح کرتے آنے جاؤں گا کہ یار جو حضرت نے فرمایا کہ بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ غصے کو بھی جانا, لیکن دو شرائط جو ہے لازمی یاد رکھیے گا. جب غیرت ایمانی جیسے میں نے شروع کہا, اور کوئی گستاخ رسول, اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. کوئی شخص نبی کی گستاخی کرتا ہے یا میرے نبی کے خلاف بات کرتا ہے تو شریعت حکم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی صلہ رحمی نہیں کی جائے گی, ایک قابل ہی اور اس قابل بھی نہیں. اب آخر ایک بات کہ جو میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہ غصے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غصہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اس کے اثرات و عوامل جو اللہ نے روحانی طور پر جو اس کی جو فضیلت و بلندی ہوتی ہے اس میں کمی ضرور ہے, ثواب میں کمی آئے. ہاں, لیکن جتنے کام کریں گے, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ غصے میں روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے نا, اور دیگر باتیں جو آدمی کر لیتا ہے غلطی سے, روزہ نہیں ٹوٹتا. مگر وہ جو اللہ نے جو پرپوزل بھیجا ہوتا ہے نا ثواب کا, اس کے خانے میں جو ہے وہ ٹک ٹک لگا کے ثواب میں کمی کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے, آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں جب قضا ہو رہی ہے, تو نماز تو ہوگی مگر ثواب میں کمی آ جائے گی. افضلیت وقت میں پڑھنا, مفتی صاحب افضلیت میں پڑھنے کا حکم ہے, نہیں پڑھا افضلیت میں, دیر میں ہو تو گئی مگر ثواب میں کمی ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں غصہ کرے گا, ٹھیک ہے نا, بیوی پہ غصہ کرے گا کہ اگر بیوی کو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے نمک جو ہے وہ زیادہ ڈال دیا, تو اسلام نے دیکھیں کتنا یونیک اسلام ہے کہ اتنی اجازت دی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اتنا نمک چکھ لے کہ اسے یہ محسوس ہو جائے
کہ یہ کڑوا تو نہیں ہے، کہیں مجھے شوہر مجھ پہ ظلم تو نہیں کرے اس گا. حالت میں یہ اس حالت میں کہ اگر شوہر ظالم ہے اور مار پیٹ کرتا ہے، یعنی وہ لڑکی بھی عورت بھی روزے سے اور روزے میں کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو اسلام تو اتنا یونیک ہے، تو غصے میں روزہ کسی مسلک میں نہیں ٹوٹتا، مگر ثواب میں کمی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ غصہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، جو نارمل ہم بہت کم غصہ آتا ہے اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ پی جاتے ہیں، اس کو تو ہم نے کہا کہ نہیں بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ پی جاؤ، مگر اگر ہم پی نہیں رہے ہیں اور اس سے زیادہ اوپر ہو کے ہائپر ہو کے سامنے آ رہے ہیں اور اس طرح سے آ رہے ہیں کہ سامنے والے کو دبا رہے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ نہیں دیکھیے، کیونکہ ہم کہہ رہے نہیں روزہ ہے، گرمی ہے، ہم کریں گے. نہیں، بات دیکھیے، بات یہ کہ فطری طور پہ اگر میں نے کہا نا کہ کہیں غصے کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے. ایک شخص زیادتی کر رہا ہے، میں نے کہا نا جو غیرت ایمانی کی بات ہو، اپنی غیرت کی بات ہو، عزت کی بات ہو، تو وہاں تو جواب دیا جائے گا اور اس کا اسی طریقے سے. لیکن کہ میرے خیال سے گالی دینے سے بہتر اس کو مار دو، تھپڑ ہی مار دو. مراد یہ کہ اس کو اگر احساس ہی دلانا ہے تو کوشش کی جائے کہ بھائی اس کے ساتھ زیادتی وہ والی نہ کی جائے کہ اپنے نیکیوں میں کمی ہو جائے. مطلب اس کو سبق سکھانا ہے تو کوشش پہلے پیار میں سمجھ لے، پھر بھی وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ تو مجھ سے دب رہا ہے، تو پھر غیرت کی تقاضا دکھایا جائے. لیکن ساری بات، اصل بات تو یہ ہے نا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ غصہ آتا ہے دوسرے شخص کو، ایک مرتبہ ایسا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو گروہ میں لڑائی ہوئی تھی، یعنی دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا میرے پاس ایسے کلمات ہیں اگر یہ تم پڑھ لو تو تمہارا غصہ ظاہر ہو جائے گا تم دونوں کا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کلمات ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. یعنی شیطان کی پناہ جو ہے نا، جب انسان شیطان کی گرفت میں ہوتا ہے نا تو مختلف قسم کے حالات و واقعات کر رہا ہوتا ہے. جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو فوراً غصہ ظاہر ہوتا ہے. ایسی بات کہ دونوں جو آپ سے لڑے کا غصہ ظاہر ہو گیا. تو معلوم یہ چلا کہ کبھی کبھی ایسا تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ خامخواہ غصہ کر رہا ہوتا ہے اور بعد میں ساتھ یہ کر کیوں رہا تھا، کس لیے کر رہا تھا. اس لیے فرمایا گیا کہ غصہ یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، خوبصورت ہتھیار، اور ایسا ہتھیار ہے کہ جو انسان کو پتہ نہیں لگتا وہ کیا کر جاتا ہے. اس میں یہاں بیٹا ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ عیسائیت کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کوئی تمہیں ایک تماچا مارے نا تو تم دوسرا کلہ اس کے آگے کر دو، مگر اسلام نے اس کی نفی کی. قرآن نے کہا نہیں، اگر کوئی ایک تماچا تمہیں مارتا ہے، دیکھیں یہ ہے عدل. یعنی قرآن نے اتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ جو کہ سونے کے پانی سے لکھتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی جو ہے تو آپ کو کمزور سمجھ کے تھپڑ مار رہا ہے تو آپ دوسرا کلہ بھی اس کے سامنے کر دیں. اسلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی تمہیں تماچا مار رہا ہے تو تم اتنے ہی اس طرف کا تماچا جو ہے اس کے منہ پہ مارو. یعنی ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ. اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کو جب ضربت لگی تھی تو امام حسن سے وصیت میں کہا تھا کہ بیٹا بہتر تو یہ کہ معاف کر دینا، مگر اگر مارو تو ایک ہی ضربت مارنا، اس لیے کہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت ماری. یعنی اسلام نے ایک یونیورسل پیغام دیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ماری کھاتے جاؤ، کوئی تمہیں مارتا رہے تو مار کھاتے جاؤ، بڑے اچھے آدمی ہو تم. نہیں، مار نہیں کھاؤ، جتنا وہ مار رہا ہے اتنا مارنے کا حق تمہیں بھی اسلام نے. اچھا، اگر کوئی شخص جس کو غصہ زیادہ آتا ہو اور وہ روزہ نہ رکھے کہ اور اس کے بعد یہی ہو کہ میں نے تو روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو کیا پھر یہ؟ دیکھیے روزہ فرض ہے. روزہ دیکھیے روزہ کا تعلق ان طبعی معاملات جو ہے نا ان سے ہے، نہ کہ یہ جو معاملات جو کردار کے ہیں، افکار کے، ان سے نہیں ہے. زیادہ طور پہ روزے کا تعلق کیا ہے؟ آپ نے خالی پیٹ رہنا، کھانا کچھ نہیں، صبر کرنا، اور آپ نے پانی پینا کچھ نہیں. روزہ تب ٹوٹے گا جب آپ کے حلق سے کوئی چیز باہر اندر جائے گی، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہو یا پھر کھانے کی صورت میں. لیکن روزہ اس چیز سے کبھی نہیں ٹوٹتا کہ آپ نے غصہ کر دیا، ایون کہ آپ نے کسی کو گالی بک دی، ایون کہ آپ نے کسی سے جھوٹ بول. ہمارے یہاں روزہ اتنا کمزور نہیں ہوتا، اتنا کمزور روزہ نہیں ہوتا. اعمال، ہاں اب دیکھیے روزے کی کیٹیگری سمجھ لیجیے آپ. روزے دار کی کیٹیگری ہے عام روزہ، خاص روزہ، خاص الخواص روزہ. عام روزہ کیا ہے؟ جو ہم لوگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے جھوٹ بھی روزے کے آگے بول دیا جاتا ہے، کوئی غلط بات بھی جاتی ہے، تو یہ عام لوگ کا روزہ ہے. اس سے مراد کہ روزہ تو رہے گا لیکن نمبر کم ملے گا. نمبر کم ملے گا.
دوسری بات خواص کا روزہ کیا، خاص لوگوں کا وہ نماز کی پابندی بھی کریں گے اور باتیں بھی دین کی کریں گے، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے انسان کے غصہ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ کام سے بھی وہ اجتناب کریں گے. یہ خاص کا روزہ ہے. خواص کا روزہ کیا ہے کہ وہ اپنی عقلوں میں بھی وہ خیالات نہیں لائیں گے جو گناہ کے کام ہیں، وہ پھر کامل روزہ ہو جائے، وہ کامل روزہ کہلاتا ہے. تو ساری باتیں، روزہ تو سب کا ہوگا لیکن نمبر جو ہے کسی کو کم کسی زیادہ. اور اس بات پہ جو ہے روزہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، وہ گناہ نہیں. اس سے روزے چھوڑنے کا تو تعلق ہی نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ مجھے غصہ آتا ہے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ نماز فرض ہے. نماز سے غصے کا کیا تعلق ہے؟ اسی طریقے سے کسی بھی عبادت کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ غصہ آتا ہے تو میں جو ہے نماز نہ پڑھوں، یا مجھے غصہ آتا ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں، مجھے غصہ آتا ہے تو میں حج نہ کروں. یہ تمام رموز ہیں. باقی اس کی جو کیٹیگری جو انسانی طینت میں انسان کے غصہ ہے، کوئی گالی بک دیتا ہے، کوئی کسی کو مار دیتا ہے، کوئی کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے روزے کے عالم میں، تو اس کی نمبرنگ جو ہے، جو اس کی کاپی جب جائے گی، اللہ فرشتے اللہ کے پاس لے جائیں گے تو اس کی کاپی میں اس کے نمبر کب ہوں گے. جیسے کیٹیگریز مفتی صاحب نے بہترین انداز میں بتا دی. تو پاس سبھی ہوں گے مگر کوئی A1 گریڈ آئے گا، کسی کا A آئے گا، کسی کا B، کسی کا C. کوئی ایسا بھی ہوگا جیسے سحری کھا کے سو گیا اور افطار کے وقت اٹھا اور افطار کر لیا، تو پھر وہ ایسا ہوگا کہ سپلیمنٹری میں پاس ہو گیا. دوسری بات اس میں ایک اور بات سمجھ لیجیے. دیکھیں بات اس ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا کہ اللہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزا بہ. روزہ میرے لیے، روزہ اللہ کے رکھا ہے تو جزا اللہ ہی نے دینی ہے. اللہ نے جزا دینی ہے تو اللہ جانتا ہے اس میں روزے کے حالت میں غصہ کیا ہے کہ نہیں کیا. لیکن روزہ فرض ہے. غصے کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے یا کسی اور حالت میں آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے. اللہ آپ سے پوچھے گا سوائے اس کے کہ طبیب آپ کو منع کر دے، یا جان جانے کا خطرہ ہے، بیماری ہے، یا سفر میں ہیں تو قصر کریں. مگر اگر بیماری میں بھی ہیں تو یہ مفتی صاحب بھی تائید کریں گے، اس کے لیے حکم ہے کہ جب ٹھیک ہو جائیں تو اس کی قضا لازم ہے. اور اگر سفر میں ہیں تو قصر ہوا ہے تو پھر واپس آ کے رکھیں گے. روزہ معاف نہیں ہے. اور اگر سفر میں روزہ رکھ لیتے ہیں وہ بھی تو اچھی بات ہے. فقہ حنفی میں ہے، ہمارے یہاں قصر ہو جاتا ہے. اگر ایسا سفر ہے کہ بھائی ابھی ایئرپلین میں آپ بیٹھے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں بھی روزہ کر سکتے روزہ کریں. لیکن اگر آپ سفر میں، آپ ایئرپلین میں پتہ ہی لگتا بھائی وہ آرام سے بیٹھ کے گیا ہے، 2 گھنٹے یا 3 دن کا راستہ نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہم جو کام منع کر دیا اس کو فوقیت دینا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے بھائی. لیکن جس کام کو اللہ نے کہا یہ بھی، نماز بھی تو فرض ہے، پھر بھی چھوڑتے ہو نا، تو کیوں چھوڑ دو؟ تو وہ بھی چھوڑو. بات وہی ہے کہ ہم اصل میں دین کا، یہ جو روزے کا مقصد ہے اللہ کی قربت پانا، تو قربت پانے کے لیے بہانے نہیں ہوتے اور ہم بہانے بہت زیادہ کرتے ہیں. وہی یہ سوال تھا کہ بہانے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو روزہ کسی صورت میں معاف نہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں، اور اس چیز کے حوالے سے کہ روزہ کیا ہے، اور روزے میں بھی مطلب اگر آپ غصے میں ہیں اور غصے میں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، غصے کو چھوڑ دیں مگر روزہ نہیں. واہ ماشاء جی. تو حاضر ہوں گے پھر سے حاضر رمضان میں. اس کو ہم یہی اختتام پہ جاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے دوسرے پروگرام.